بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چلیے امام حسین کی محبت اور امام زمانہ سے جوڑنا ہے مجھے. امام حسین کی پیاس کو اور مظلومیت کے ساتھ جو مولا قتل ہوئے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا، پیاس کو یاد رکھا مقصد بھول گئے، زخموں کو گننے میں لگا دیا وقت ہم نے سید الشہداء کے، مقصد کو بھول گئے. میرے پانچویں امام نے زخم گن کے بتائیں، میں زخم کو یاد رکھوں گا، میری موت زخم کو گنتے گنتے آئے، جب قیامت میں اٹھوں تو میں زخموں کی تعداد مجھے یاد ہو، مولا حسین کی پیاس یاد ہو. اب خوب توجہ کیجئے گا، یہ آپ کے عشق ازا فائدہ کہاں دیں گے؟ یہ مولا حسین کی محبت. دو باتیں، پیاسا قتل کیا گیا. دیکھیے میں فضائل مسائل مجھے خود جو آپ کو گریہ کرنا فرش ازا ہے سرکار، اور سید الشہداء مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، دوسرا سید الشہداء پیاسے شہید ہوئے. یہ جو گھر کر چکی ہے نا، عربی کا لفظ ہے ملکہ، ان بلٹ آپ کے وجود کی فطرت ثانیہ ہو چکا ہے سید الشہداء سے محبت اور ائمہ سے محبت، سید الشہداء پر خصوصاً گریہ. اس کے اوپر اگر گفتگو ہونی چاہیے، واقعاً کئی گھنٹے چاہیے سوال جواب کے. اصلا امام حسین کی گریہ کی خاصیت کیا ہے جو تمام ائمہ پر گریہ ہے، لیکن روایات کے مطابق امام حسین پر گریہ کی خاصیت کیا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک درس ہے، یہ باقاعدہ گفتگو ہے، خطابے کے ساتھ نہیں، خطیبانہ جملوں کے ساتھ نہیں، ادیبانہ جملوں کے ساتھ نہیں، روایات کی روشنی میں. یہ ایک الگ موضوع ہے. روایت ہے غیبت نعمانی میں کہ جب حضرت حجت آئیں گے، میں نے کیا کہا؟ مولا کی پیاس، مظلومیت کے ساتھ شہادت اور مولا کا قتل. یہ تین باتیں ہیں ہماری، ان کو ذہن میں رکھیے گا جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں. حضرت حجت آئیں گے تو فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. اے دنیا والوں، میرے الفاظ میں ظاہر ہو چکا ہوں، آ چکا ہوں، حجت خدا ہوں. تعارف کروائیں گے اپنا. میرے جد حسین کو لوگوں نے مظلوم قتل کیا، اور بعض جگہ یہ کہ پیاسا قتل کیا. اچھا، امام چھٹے امام فرماتے ہیں ابلیس آئے گا، کہے گا یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں، فنا دشمن اہل بیت کو، امام حسین کے دشمن کو لوگوں نے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا. یہ اس روایت میں گریہ بھی کر سکتے ہیں آپ. فقہ الحدیث میں جائیے، ذرا اس کی رک جائیے، اس کو ذرا سا آپ چھان پھٹک کیجئے، کھنگالیے اس روایت کو، اور سمجھیے کہ آپ کی ماں نے جو آپ کی تربیت کی ہے نا، باپ نے حلال لقمے کے ساتھ، یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہاں پر اپنی رات برباد کر کے، دعا کیجئے ماں باپ کے لیے. بخدا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں دیکھ رہا ہوں نا مومنین کس طرح اپنے نوکری، کام، کاروبار کے ساتھ جو مجلسیں کر رہے ہیں. یقین کریں مجھے شرم آتی ہے ان مومنین کے سامنے جب یہ میرا احترام کرتے ہیں. بخدا جھوٹ نہیں کر، اس میں جھوٹ کا لفظ مناسب نہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا. یقین کریں آپ اپنی اس دولت کو جو آپ کو ملی سمجھیے بخدا. امام حسین فرمائیں گے میرے جد، امام زمانہ فرمائیں گے میرے جد امام حسین کو پیاسا اور مظلومیت کے ساتھ. ابلیس آئے گا، جبرائیل زمین پر آ کر یہ آواز دیں گے، امام زمانہ زمین پر بیٹھ کر یہ آواز دیں گے کہ میرے جد حسین کو اس طرح سے قتل کیا گیا. ابلیس ہواؤں میں اڑے گا اور کہے گا کہ مولا حسین کے فلاں دشمن کو معذرت. یہ میں سمجھا رہا ہوں، ابلیس یہ نہیں کہے گا. ایک دشمن امام حسین کا نام لے گا اور کہے گا کہ بنو امیہ کے ایک شخص کو قتل کیا گیا اس طرح سے جو امام حسین کا دشمن ہے. وہ نہیں کہے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں. جبرائیل ہواؤں میں اڑ کے کہے گا، ابلیس ہوا میں اڑ کے کہے گا، جبریل زمین پہ بیٹھ کے کہیں گے اچھا اب مجھے بتائیے، یہ جو آپ ابھی زیارت اہل یاسین میں ٹکڑا آئے گا، مولا معکم، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ جو آسمان پہ اڑ رہا ہے وہ زیادہ متقی ہے یا جو زمین پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے؟ ایمان سے جواب دیجیے گا. مٹی کا پتلا جس کو خدا نے ابھی بنایا ہے اور کہہ رہا ہے سجدہ کرو، حجت تو فرشتوں کے ساتھ ہے. خدا یا مٹی کا پتلا، نہ عبادت نہ رکوع، کچھ سب کچھ ندارت. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عقل جب بھی خدا کے حکم سے ٹکرائے گی گمراہ ہوگی. خوب آرام سے اس روایت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جو ابلیس آسمان پہ اڑ رہا ہے وہ زیادہ با کرامت ہے، وہ زیادہ بڑا معجز نما ہے، اس کے پاس زیادہ بڑی ولایت ہے، یا کوئی بھی شخص امام نہ ہو، میں ہوں، آپ ہوں،
زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ ہیں, ہمارا میسج یہ سنو. تو ایک دفعہ آپ مجھے دیکھیں گے, ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے آسمانوں میں اڑ رہا ہے, اور یاد آئے گا کہ حضرت عیسیٰ بھی پانی پہ چلا کرتے تھے, خضر بھی ہوا میں اڑ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے انبیاء کی سنت تو اس میں ہے, اس میں نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اگر محبت اہل بیت کے رشتے اور زنجیر اور لڑیاں مستحکم نہیں ہوئی ہوں گی, اور جو میں نے کہا کہ محبت اہل بیت کے ذریعے آپ نے پہچاننا نہیں سیکھا ہوگا, اور زیارت آل یاسین کا جملہ مولا آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, کیا مطلب؟ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ہوں, آپ ہوا میں اڑے آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا دشمن مردے کو زندہ کرے آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا دشمن پانی پر چلے آپ کے ساتھ ہوں. میں دشمن کی کسی کرامت اور معجزے کو مانتا ہی نہیں, کیونکہ کائنات میں شیطانی طاقتیں بھی ہیں, رحمانی طاقتیں بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن نے خانہ پوری کے لیے سامری کے گوسالے کے قصے کو کہا تھا؟ موسیٰ گئے کوہ طور پر, سامری نے فقذفنا من حلی القوم, سامری نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو دیا, پگھلایا, جسداً عجلاً لہو خوار, اور اس کے بعد ڈھال دیا بچڑے کی صورت میں, جبریل کے قدموں سے مٹی کو دیا اور اس پر مارا, بچڑا آواز دینے لگا ھذا الہکم, یہ ہے تمہارا خدا, میں اس پر نہیں چلتا, میں دیکھتا ہوں موسیٰ کے قدم کہاں ہیں, عیسیٰ کے قدم کہاں ہیں. اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ ہم نے موسیٰ سے پیمان لیا, عیسیٰ سے دیا, تم سے دیا, نوح سے دیا, تمام انبیاء سے دیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, یہ کون سا میثاق ہے؟ یہ محبت اہل بیت کا میثاق ہے. یہ کون سا میثاق ہے جو مستحکم ہے, جس پر انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن سے چل کر پوچھئے. ایک چیز ہے جس پر تمام انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے, وہ ہے رسول خدا کی رسالت. اور رسول خدا کی رسالت کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم. دوبارہ چلے اسی قصے کی طرف. دشمن امام حسین کے بارے میں ابلیس نام لے کر کہے گا کہ یہ مظلوم مارا گیا. یہ جبرائیل اور امام زمانہ کہہ رہے ہیں میرے جد مظلوم مارے گئے. تو اگر انسان اعمال کے ذریعے شخصیات کو پہچانے گا تو چلا جائے گا, اور اگر انسان رسول خدا کی حدیث کے ذریعے پہچانے گا کہ علی کو میرے بات ماننا, حسن کو ماننا, حسین کو ماننا, ان کو آپ اپنی عقل کے مطابق مت سمجھیے, رسول کی حدیث کے مطابق سمجھیے. یا میں غلطی کا ازالہ کر دوں جو میری زبان سے نکل جائے, شاید غلط پہنچی بات. ہم ایک دوسرے کو اعمال سے پہچانتے ہیں. جو شخص فاسق و فاجر ہے وہ معتبر نہیں ہے, فاسق و فاجر گناہ گار ہے, چاند کی گواہی پہ اس پہ عمل نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں, ہے نا. آپ خدا نخواستہ کسی ایسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جو بد کردار ہو, تو یہ عام آدمیوں کو آپ اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں. اپنے مرجع تقلید کو آپ نیک اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں. ائمہ کو آپ اعمال کے ذریعے نہیں پہچانتے, ائمہ کو آپ حدیث رسول کے ذریعے پہچانتے ہیں. سر رکھا ہوا گھٹنے پر نماز نہیں پڑھی, یہ کیا ہو گیا؟ آپ نہیں گھبراتے, آپ نہیں گھبراتے, خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا ابلیس نام لے گا فلاں کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا. جبریل اور امام زمانہ نام لیں گے امام حسین کا. اب لوگ کہیں گے اچھا کہ یہ کہہ رہا تو کچھ ان کے پیچھے, کچھ امام کے پیچھے. اب ایک سوال ہے, ابلیس ہم کو اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا, تو ابلیس یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ امام حسین مظلوم مارے گئے؟ نام لے رہا امام حسین کا, میرے پیچھے آ جاؤ گے تو پیغام اپنا سنا دوں گا. ابھی تو حسین کا نام لے کے میرے پیچھے آ جاؤ. سوال یہ ہے ابلیس کیوں نہیں کہہ رہا ان یا اہل العالم ان حسین ابن علی قتل مظلوما قتل عطشانا, حسین مظلوم مارے گئے. امام زمانہ بھی کہہ رہے ہیں حسین مظلوم مارے گئے. لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. اچھا اس کے پاس ایک ویلیو ایڈڈ چیز ہے, یہ ہوا میں اڑ رہا ہے, جبریل زمین پر ہے, امام زمانہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں خانہ کعبہ کے اوپر بیٹھے ہیں, زمین پہ بیٹھے ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ یہ اشک عزا کریں گے. یہ تھا خطیبانہ جملہ. اب چلیے روایت کی طرف. امام نے فرمایا کہ جبرائیل اور حضرت حجت یوں فرمائیں گے
ابلیس نام لے گا دشمن اہل بیت کا کہے گا وہ مظلوم مارے گئے. تو راوی نے پوچھا, راوی کے ذہن میں سوال تھا, یہ ابلیس امام حسین کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اگر لے لے تو مشکل تو آسان اس کی ہو جائے گی نا. امام نے فرمایا ما وفق له, توفیق ہی نہیں ہے کہ حسین کا نام ہے. آپ اس کا مطلب سمجھے؟ آپ اس کا مطلب سمجھے؟ یعنی سید الشہداء کا نام گریہ کرنا پہلا فائدہ کہاں دے گا؟ اسی گریے کی بنیاد پر, اسی محبت حسین ابن علی کی بنیاد پر آپ ظہور کے وقت انشاءاللہ ہمارا آپ حضرت حجت سے متصل ہوں گے. ارے سرکار دیکھیے تو وہ ابلیس اڑتا ہوا جا رہا ہے, نام لے رہا ہے, اڑتا ہوا جائے. یہ جو جملہ ہے نا, اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ ائمہ نے پیاس یاد رکھنے کو کہا, زخم یاد رکھنے کو کہا, مظلومیت یاد رکھنے کو کہا. یہ تمام کے تمام باتیں آپ سے کہا یاد رکھیں.